تقوی یہ انسانی زندگی کا سب سے قیمتی زیور ہے۔ تقوی یہ شیطان کے وار سے بچاؤ کے لیے ایک مضبوط ڈھال ہے۔ تقوی یہ وہ عظیم دولت ہے جو ایک انسان کو بار بار اس بات سے آگاہ کرتا ہے کہ بندے اس گناہ کے قریب نہ جا، رب العالمین تجھے دیکھ رہا ہے۔ یاد رکھیں کہ حقیقت میں تقوی اس چیز کو کہتے ہیں جو ایک انسان کو اللہ کی اطاعت کرنے پر مجبور کر دے، اللہ کے حکم پر چلنے پر مجبور کر دے، چاہے وہ جہاں کہیں بھی ہو، چاہے وہ کسی مضبوط بند قلعے میں ہی موجود کی نہ ہو، وہ گناہوں سے یہ سوچ کر باز آ جائے کہ رب العالمین اسے دیکھ رہا ہے۔ کل قیامت کے دن مجھے اللہ کے سامنے جواب دہی دینا ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین مجھ سے سوال کرے گا اس کے بارے میں، تو وہ یہ سوچ کر گناہوں سے باز آ جائے تو یقیناً یہی حقیقت میں تقویٰ ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی، اتق اللہ حیث ما کنت، کہ تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ جب گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کا کام کرو۔ جیسے اگر کسی سے گناہ سرزد ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھ لے، یا پھر کیا ہے صدقہ و خیرات کرے، یا پھر کثرت سے استغفار کرے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ دیکھیے ہر انسان سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ تمام آدم کی ساری اولاد گناہ گار ہے، خطا کار ہے، لیکن ان میں سب سے بہتر خطا کار، سب سے بہتر گناہ گار وہ ہے جو بار بار اللہ رب العالمین سے توبہ کرتا ہے۔ تو ہر ایک سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن گناہ ہونے کے فوراً بعد اس سے توبہ کرنا یہ ضروری ہے۔ اسی پر مصر نہیں رہنا چاہیے، اسی پر ڈٹے رہنا نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں بار بار اللہ رب العالمین سے توبہ کرتے رہنا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، یعنی میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ تو اس لیے اور آخری نصیحت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اور آپ کو کی ہے وہ یہ کہ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلْقٍ حَسَنٍ، کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ۔ اس حدیث پر غور کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وَخَالِقِ النَّاسَ، کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کیا مختص نہیں کیا کہ تم مسلمانوں کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ تو اس میں تمام لوگ آ گئے، یعنی انسانیت کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ کیا ہے حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی، ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ معزز حاضرین، بزرگان دین اور قوم ملت کے پاسبان نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو مغرب کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے گھر میں بیٹھ کر اس کے دین کی باتیں سننے کی اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ ہم اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب آئیے اصل موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ موضوع ہے، آپ جانتے ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 نصیحتیں۔ حدیث پہلے سن لیتے ہیں۔ عن ابی ذر جندب بن جنادہ وابی عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، رواہ الترمذی وقال حدیث حسن۔ محترم حضرات، آپ کے سامنے جو حدیث
پڑھی گئی وہ ترمذی کی حدیث ہے، اور اس حدیث کو رعایت کرنے والے دو صحابی ہیں، ایک ابو ذر جندب بن جنادہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابی ابو عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، کہ تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اور گناہ ہو جانے کے بعد نیکی کرو، اس لیے کہ نیکی یہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلْقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 3 نصیحتیں کی ہیں۔ جو بھی بندہ ان 3 نصیحتوں پر عمل کر لے گا یقیناً وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اب آئیے وہ نصیحتیں کیا ہے، ہم کیا ہے اس کو تفصیل سے آپ کے سامنے رکھیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اس لیے اس مجلس میں کیا ہے بیٹھنے سے پہلے یہ ارادہ کر لیں کہ ہم جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنیں گے اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ، کہ ہم اس نیت سے حدیث کو سنیں کہ پہلے ہم خود اسے یاد رکھیں گے اور اس پر عمل کریں گے اور اسے دوسروں تک پہنچائیں گے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو اس آدمی کو تر و تازہ رکھ، تو اس آدمی کو خوشحال رکھ جو ہم سے حدیث کو سنتا ہے، فحافظہ، اور اسے یاد رکھتا ہے، حتی یبلغہ، اور اسے دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ تو جب ہم حدیث کو سنیں گے اور اس کو یاد رکھیں گے اور اس پر عمل کریں گے اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں گے تو یقیناً ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مستحق بنیں گے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے لیے دعا کر رہے ہیں جو اللہ کے نبی کی حدیث کو یاد رکھ کے اس پر عمل کرتا ہے اور اسے دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ تو اسے خوشحال رکھ، اس کی زندگی کو تر و تازہ کر دے۔ تو ہم بھی اگر حدیث کو یاد رکھیں گے اور اس پر عمل کریں گے اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں گے تو ضرور ہم بھی کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے مستحق بنیں گے۔ تو سننے سے پہلے یہ نیت کر لیں کہ ہم انشاءاللہ جو بھی سنیں گے اس پر عمل کریں گے۔ تو آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحتیں کی ہیں 3 نصیحتیں وہ کیا ہے معلوم کرتے ہیں۔ سب سے پہلی نصیحت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو کی ہے وہ یہ کہ اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو جو سب سے پہلی نصیحت کی وہ ہے تقوی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تقوی کی نصیحت کر رہے ہیں۔ تقوی یہ انسانی زندگی کا سب سے قیمتی زیور ہے۔ تقوی یہ شیطان کے وار سے بچاؤ کے لیے ایک مضبوط ڈھال ہے۔ تقوی یہ وہ عظیم دولت ہے جو ایک انسان کو بار بار اس بات سے آگاہ کرتا ہے کہ بندے اس گناہ کے قریب نہ جا، رب العالمین تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو تقوی کا معنی کیا ہے؟ تقوی کا معنی ہے بچنا، پرہیز کرنا، ڈرنا۔ تقوی کا معنی ذہن میں رکھیے کہ تقوی کا معنی ہے بچنا، پرہیز کرنا اور ڈرنا۔ اور تقوی کے مفہوم کی اگر بات کریں تو تقوی کہتے ہیں اللہ رب العالمین کے اوامر کو بجا لانا اور اس کے نواہی سے بچنا، یعنی اللہ رب العالمین نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرنا، اور اللہ نے جن کاموں سے روکا ہے ان سے رک جانا، یہ حقیقت میں تقوی ہے۔ دیکھیے تقوی کے اس مفہوم کو ذہن میں رکھیے کہ تقوی کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے جو کام کرنے کو کہا ہے اس کو کرنا، اور اللہ نے جن کاموں سے روکا ہے ان سے رک جانا، یہ تقوی ہے۔ اس مفہوم کو ذہن میں رکھیں۔ اب آئیے تقوی کی اہمیت کیا ہے معلوم کرتے ہیں۔ تقوی کی اہمیت و فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جا بجا جگہ جگہ تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، جیسا کہ اللہ رب العالمین ساری انسانیت سے
خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ اے لوگو تم اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ رب العالمین مومنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کیا ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے اسی طرح ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور جا بجا اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر فرمایا کہ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، کہ تم اللہ سے ڈرو، اللہ رب العالمین تمہیں علم عطا کرے گا۔ کہیں پر اللہ رب العالمین نے کہا کہ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، کہ اللہ رب العالمین سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ رب العالمین متقیوں کے ساتھ ہے۔ کہیں پر اللہ نے کہا واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ تمہیں ایک نہ ایک دن اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، ایک نہ ایک دن تمہیں کیا ہے جمع ہونا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر فرمایا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو الغرض اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جا بجا جگہ جگہ تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اب آئیے یہ معلوم کرتے ہیں کہ آخر ہم کس طرح اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کریں، تقوی کی حقیقت کیا ہے۔ آئیے صحابہ کرام کی اس مقدس جماعت سے پوچھتے ہیں جنہوں نے تقوی و پرہیزگاری میں وہ مثالیں دنیا کے سامنے پیش کی کہ دنیا آج تک ان مثالوں کو پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ مخلوقات میں انبیاء کے بعد سب سے افضل شخصیت کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اس کے باوجود وہ اپنی زبان کو کھینچتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی زبان کو کھینچ رہے ہیں۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا جاتا ہے کہ اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، اے ابو بکر اللہ آپ پر رحم فرمائے رضی اللہ عنہ، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے کہیں ڈر ہے کہ اس زبان کی وجہ سے میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مجرمین کے صف میں نہ کھڑا کر دیا جائے۔ اسی طرح حنظلہ رضی اللہ عنہ کو ذرا دیکھو، دوڑتے ہوئے دربار رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ نافق حنظلہ، اے اللہ کے رسول حنظلہ منافق ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے حنظلہ کیا بات ہے؟ تو حنظلہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب میں آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں تو میرے دل و دماغ میں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں، اور جب آپ کی مجلس سے نکل جاتا ہوں تو یہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے حنظلہ اگر تمہاری کیفیت جو میری مجلس میں رہتی ہے ایسی ہی کیفیت اگر باہر رہے تو فرشتے کیا ہے تمہارے راستے میں مصافحہ کریں گے تمہارے سے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے، یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ حنظلہ جیسے جلیل القدر صحابی کو جو اپنے ایمان کا جائزہ لینے پر مجبور کر دیا وہ تقوی ہی تو تھا جس نے حنظلہ رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کو اپنے ایمان کا جائزہ لینے پر مجبور کر دیا۔ اور محترم حضرات یاد رکھیں، یقیناً جس کے دل میں حقیقی معنوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے تو بڑا سے بڑا گناہ بھی اس کا مقابلہ کرنا چاہے تو مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یاد کرو بنی اسرائیل کے اس شخص کے واقعے کو جس نے اپنی چچازاد بہن سے زنا جیسے کبیرہ گناہ کا ارادہ کیا تھا، لیکن اس کے بہن نے ایک لفظ کہا اتق اللہ، کہ اللہ سے ڈر۔ اس لفظ نے اس کے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور وہ اس گناہ کبیرہ سے باز آ گیا۔ اسے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی بھی دیکھنے والا نہیں تھا، بس اس کی چچازاد بہن تھی اور وہ آدمی تھا۔ بس اس کی چچازاد بہن نے یہ ایک لفظ کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر۔ تو یہ لفظ سنتے ہی اس کا دل کیا ہے کپکپاہٹ، اس کا جسم کیا ہے کپکپاہٹ ہونا شروع کر دیا، کانپنا شروع ہو گیا کہ یہ بندی اس حالت میں بھی اللہ سے ڈر رہی ہے۔ تو یہ ہے اللہ رب العالمین کا ڈر۔ جس کے دل میں حقیقی معنوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے تو بڑا سے بڑا گناہ سے بھی وہ بچ جائے گا۔ دیکھیے اس شخص کو کہ گناہ کا موقع ملنے کے بعد بھی وہ گناہ سے باز آ گیا۔ اور اسی طرح اس میں ماں اور بہنوں کے لیے بھی اس واقعے میں بہت بڑا پیغام یہ ہے کہ اگر ہماری ماں اور بہنیں
دین پر چلنے کا پختہ ارادہ کر لے، تہیہ کر لے، تو یقیناً وہ کیا ہے ایک مرد کو بدلا سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس واقعے سے جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے تو یقیناً اسے گناہ کرنے کا موقع ملا تو بھی وہ گناہ سے باز آ جائے گا۔ اتنا ہی نہیں، میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو امام المتقین ہے، تمام انبیاء کے سردار ہیں، جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، پھر بھی اللہ رب العالمین سے تقوی کی توفیق مانگ رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، کہ اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں، والتقی اور تقوی مانگتا ہوں، کہ اللہ تو میرے دل میں تیرا ڈر پیدا کر دے۔ اللہم انی اسألک الہدی، اللہ تو مجھے ہدایت عطا فرما۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی، اور تجھ سے تقوی مانگتا ہوں، والعفاف اور پاک دامانی مانگتا ہوں، والغنی والعفاف والغنی اور بے نیازی مانگتا ہوں، یعنی تو مجھے کسی کا محتاج نہ بنا۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف، پھر بھی اللہ رب العالمین سے تقوی کی توفیق مانگ رہے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے تقوی کی توفیق مانگیں، اللہ رب العالمین سے کیا ہے اپنی دلوں میں اس کا تقوی پیدا کرنے کی توفیق مانگیں، اس دعا کا اہتمام کریں۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، بہت مختصر چھوٹی دعا، 4 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا۔ اس دعا کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اور اسی طرح لوگوں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت دار وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت دار وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا۔ اور اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھیں کہ حقیقت میں تقوی اس چیز کو کہتے ہیں جو ایک انسان کو اللہ کی اطاعت کرنے پر مجبور کر دے، اللہ کے حکم پر چلنے پر مجبور کر دے، چاہے وہ جہاں کہیں بھی ہو، چاہے وہ کسی مضبوط بند قلعے میں ہی موجود کی نہ ہو، وہ گناہوں سے یہ سوچ کر باز آ جائے کہ رب العالمین اسے دیکھ رہا ہے، کل قیامت کے دن مجھے اللہ کے سامنے جواب دہی دینا ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین مجھ سے سوال کرے گا اس کے بارے میں، تو وہ یہ سوچ کر گناہوں سے باز آ جائے تو یقیناً یہی حقیقت میں تقوی ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی، اتق اللہ حیثما کنت، کہ تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اور یہ یقین کیجیے کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کی زندگی مرتب ہو جاتی ہے۔ تو ضرورت ہے کہ ہم اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کریں۔ اور اسی طرح یہاں پر میں ایک بات کی وضاحت کر دینا مناسب سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ آج انسان کیا ہے زہریلی چیزوں سے بھی ڈرتا ہے، جیسے بچھو ہے، سانپ ہے، کتا ہے، اس سے بھی ڈرتا ہے۔ اور یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس سے ڈرتے ہوئے نفرت بھی کرتا ہے۔ یہ زہریلے جانوروں سے جو ڈر ہوتا ہے یہ فطرت ہے، انسان کی فطرت ہے، وہ ڈرتا ہے کیونکہ کہیں کاٹ نہ دیا جائے۔ تو بہرحال اس سے ڈرتے ہوئے اس سے نفرت بھی کرتا ہے، لیکن اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کریں، اور اللہ نے جن کاموں سے روکا ہے ان سے رک جائیں۔ تو یہ ہے اللہ سے ڈر۔ اور یاد رکھیں جب ہم جلوت میں ہوں یا پھر خلوت میں ہوں، یعنی لوگوں کے سامنے ہوں یا پھر کہیں اکیلے میں ہوں، ہر وقت اللہ کے حکم پر چلیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ لوگوں کے سامنے تو اپنی دینداری دکھاتے ہیں، لوگوں کے سامنے تو اپنے آپ کو اچھا کر کے بتاتے ہیں، لیکن جب اکیلے میں جاتے ہیں تو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اسے تقوی نہیں کہتے، بلکہ جب ہم لوگوں کے ساتھ جس طرح کیا ہے اپنے لوگوں کے سامنے دینداری بتلاتے ہیں، اسی طرح تنہائی میں بھی ہمیں اسی طرح دیندار رہنا چاہیے، اللہ کے حکم پر چلنے والا ہے بننا چاہیے۔ تو بہرحال معلوم یہ ہوا کہ سبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو سب سے پہلی جو نصیحت کی ہے وہ ہے اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرنے کی، کہ جب ہم اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کریں گے تو یقیناً کیا ہے ہماری زندگی بدل جائے گی۔ اور اللہ کا ڈر پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے، اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرنا،
اور اللہ نے جن کاموں سے روکا ہے ان سے رک جانا۔ اب اللہ نے کن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے اور کن کاموں سے روکا ہے، یہ بات ہمیں کیسے معلوم ہوگی؟ یہ بات ہمیں اسی وقت معلوم ہو سکتی ہے جب ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھے بغیر ہم اللہ کے حکم کو معلوم نہیں کر سکتے۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھے بغیر ہم یہ معلوم نہیں کر سکتے کہ اللہ نے کس چیز سے روکا ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے جس چیز سے روکا، جس چیز کا حکم دیا، سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے وہ توحید کا حکم دیا۔ آپ سورہ بقرہ پڑھیے، سورہ بقرہ کے 21ویں آیت میں اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں تم اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے جو سب سے پہلا حکم لوگوں کو دیا، بندوں کو دیا، وہ ہے توحید کا حکم، کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اور جس چیز سے اللہ رب العالمین نے مجھ کو اور آپ کو روکا ہے وہ ہے شرک۔ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو شرک سے روکا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ تو اللہ رب العالمین نے جو سب سے پہلا حکم جو مجھ کو اور آپ کو دیا ہے وہ یہ کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور جس چیز سے روکا ہے وہ ہے شرک کرنے سے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اور اسی طرح ایک بات یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم وہ عبادت اسی طرح کریں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، تبھی جا کر ہماری عبادت اللہ کے پاس قابل قبول ہوگی۔ تو الغرض، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں سب سے پہلے جو ہمیں اور آپ کو نصیحت کر رہے ہیں وہ یہ کہ ہم اپنے دلوں میں اللہ کا تقوی پیدا کریں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتلا دیا کہ کس طرح ہم اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کریں، کہ دعا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلا دی، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ پھر اس کے بعد دوسری نصیحت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اور آپ کو کی ہے وہ یہ کہ وَأَتْبِعِ السَّیِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب گناہ ہو جائے تو تم فوراً نیکی کر لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نیکی گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اس حدیث پر غور کریں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوگی کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کا ہمیں دوسرا طریقہ بتلایا ہے۔ توبہ کا پہلا طریقہ کیا ہے؟ کہ توبہ کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو اور پھر اس کے بعد اس گناہوں کو چھوڑنے کا پختہ ارادہ کر لیں، اور پھر اس کے بعد اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، تو اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو یہ توبہ کا پہلا طریقہ ہے۔ تو اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں توبہ کا دوسرا طریقہ بتلایا ہے۔ کیا ہے وہ؟ جب گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کا کام کرو۔ جیسے اگر کسی سے گناہ سرزد ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھے گا، یا پھر کیا ہے صدقہ و خیرات کرے، یا پھر کثرت سے استغفار کرے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ دیکھیے ہر انسان سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ تمام آدم کی ساری اولاد گناہ گار ہے، خطا کار ہے، لیکن ان میں سب سے بہتر خطا کار، سب سے بہتر گناہ گار وہ ہے جو بار بار اللہ رب العالمین سے توبہ کرتا ہے۔ تو ہر ایک سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن گناہ ہونے کے فوراً بعد اس سے توبہ کرنا یہ ضروری ہے۔ اسی پر مصر نہیں رہنا چاہیے، اسی پر ڈٹے رہنا نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں بار بار اللہ رب العالمین سے توبہ کرتے رہنا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، یعنی میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ تو اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں توبہ کا دوسرا طریقہ بتلایا کہ جب بھی اگر ہم سے گناہ ہو جائے تو ہم کیا کریں؟ نیکی کا کام کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نیکی گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ گناہوں کو مٹانے کا مطلب کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ تو اس کا 2 مطلب ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر کالا نقطہ بیٹھ جاتا ہے۔ یہ مشہور حدیث ہے، آپ بارہا سنتے ہوں گے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر کالا دھبا بیٹھ جاتا ہے، اور جب وہ نیکی کرتا ہے تو مٹ دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال نیکی گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کے دل پر جو سیاہ دھبا تھا وہ مٹ جاتا ہے نیکی کرنے کے بعد۔ اور اسی طرح دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ کب؟ جب ہم اللہ سے سچی توبہ کریں گے،
یہ اللہ رب العالمین خود کہتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ کہہ رہا ہے کہ جو توبہ کرے، سچی توبہ کرے اللہ سے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، کہ جو توبہ کرے، صرف توبہ نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایمان بھی لائے. توبہ کرنے کے بعد وہ پھر کیا ہے گناہوں کو چھوڑے، پہلے ایمان لائے اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ہر حال میں ایک جانے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، پر اللہ پر ایمان لے آئے. وعمل عملا صالحا، اور نیک اعمال کرے. دیکھیے اللہ رب العالمین نے بھی کہا کہ وہ نیک عمل کرے. وعمل عملا صالحا، تو کیا ہوگا؟ فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے، ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. کب؟ جب وہ اللہ سے سچی توبہ کرے گا، اور سچی توبہ کرنے کے بعد نیک اعمال کرے گا، تو تب جا کر اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی اسی بات کی طرف اشارہ کیا کہ تم سے جب بھی گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کر لو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نیکی گناہوں کو مٹا دیتی ہے. پھر اس کے بعد تیسری اور آخری نصیحت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اور آپ کو کی ہے وہ یہ کہ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلْقٍ حَسَنٍ، کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ. اس حدیث پر غور کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وَخَالِقِ النَّاسِ، کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کیا مختص نہیں کیا کہ تم مسلمانوں کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آ. تو اس میں تمام لوگ آ گئے، یعنی انسانیت کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ کیا ہے حسن اخلاق سے پیش آ. اور دوسری چیز اس میں سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ حسن اخلاق کسے کہتے ہیں، اچھے اخلاق کسے کہتے ہیں. میں ایک بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا انشاءاللہ. اس کو سمجھ لیں گے، ضرورت ہے کہ اچھے اخلاق کسے کہتے ہیں. عام طور پر اچھے اخلاق کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ کھلے چہرے سے ملا جائے، حشاش بشاش طریقے سے ملا جائے، اس کو کیا ہے حسن اخلاق سمجھا جا رہا ہے. یہ ایک محدود مفہوم ہے، ایک محدود مفہوم ہے، بلکہ حقیقت میں اچھے اخلاق اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے احکام پر عمل کرتا ہے، جو اللہ کے احکام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے، اسے اصل میں حسن اخلاق کہتے ہیں. یعنی اللہ نے جو بھی کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کرنے کو حسن اخلاق کہتے ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین اپنے نبی کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے نبی ہم نے تمہیں بہت ہی اونچے اخلاق پر فائز کیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب پوچھا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ کان خلقہ القرآن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن ہی تھے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پر من وعن عمل کرتے تھے. جو اللہ رب العالمین حکم دیتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کرتے تھے. اللہ نے حکم دیا کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ لوگوں سے اچھی بات کر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کسی سے عمدہ گفتگو کرتے تھے. جب اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نظروں کو نیچے رکھو. تو بہرحال معلوم یہ ہوا کہ حسن اخلاق کہتے ہیں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کو حسن اخلاق کہتے ہیں. ان تمام باتوں کا جو ابھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ حسن اخلاق سے مراد یہ ہے کہ ہم قرآن اور حدیث پر عمل کریں، اسی کو حسن اخلاق کہتے ہیں. کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا لیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی یہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اللہ خود کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تحقیق کے ہم نے تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ رکھا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ حسن اخلاق سے مراد یہ ہے کہ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کریں، اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانیں، اسے حسن اخلاق کہتے ہیں. تو بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان 3 نصیحتوں کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کی ہے انہیں یاد رکھیں اور اس پر عمل کریں اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں. میں اس کا خلاصہ مختصر طور پر بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تقویٰ کا حکم دیا کہ ہم اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کریں
اور دوسرا حکم جو اللہ رب العالمین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دیا وہ یہ کہ ہم گناہ ہو جانے کے بعد فوراً نیکی کریں، اس لیے کہ نیکی گناہوں کو مٹا دیتی۔ اور تیسری نصیحت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو کی کہ ہم لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں۔ اور ایک بات یاد آ گئی ہے، آنے پر میں کہہ دیتا ہوں کہ آخری بات، چھوٹی بات، اس حدیث پر غور کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں حقوق اللہ کا بھی ذکر کر دیا ہے اور حقوق العباد کا بھی ذکر کر دیا، یعنی جو اللہ کا حق ہے اس کا بھی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کر دیا، اور جو بندوں کا حق ہے اس کا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کر دیا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے حق کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ بندوں کے حق کو بھی پورا کریں۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها، اس میں اللہ کا حق کو بیان کر دیا کہ اللہ سے ڈرنا، اور اس کے بعد وخالق الناس بخلق حسن، کہ لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا، یہ حقوق العباد ہے، بندوں کے حقوق ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم اللہ کے حقوق کے ساتھ، اللہ کے حق کے ساتھ بندوں کی حق کا بھی خیال رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ ایک بندہ ہے جو 5 وقت کا نمازی ہے، 5 وقت نماز پڑھتا ہے، لیکن اس کا پڑوسی اس کی برائی سے محفوظ نہیں، اس کا شر سے محفوظ نہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح وہ اللہ کے حق ادا کرتا ہے اسی طرح بندوں کا بھی حق ادا کرے کہ بندے اس کے شر سے محفوظ رہیں، کہ بندوں کو اس کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدیہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو الغرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حدیث میں حقوق اللہ کا بھی خیال رکھنے کا حکم دیا اور حقوق العباد اس کا بھی خیال رکھنے کا حکم دیا، یعنی ہم اللہ کے حق کو بھی خیال رکھیں اور بندوں کا حق جو ہم پر ہے اس کا بھی ہم خیال رکھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم تمام کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحتیں کی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین تو ہم تمام کو قرآن و حدیث کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین تو ہم تمام کو زندگی کے ہر موڑ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین تو ہم تمام کے دلوں میں تیرا تقوی پیدا کر دے۔ الہ العالمین تو ہم تمام کو تجھ سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہم تمام کو لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین تو ہم تمام کو زندہ رکھ، تو اسلام پر زندہ رکھ، اور ہمیں موت عطا فرما تو ایمان کی حالت میں موت عطا فرما۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔